کی خدمات کو تو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، اور ان کا خلا میں سمجھتا ہوں مدت تو پر نہیں ہوگا۔ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی پروفیسر صاحب کی ایک بڑی ہی برادرانہ ان کی نسبت ہمیشہ رہی ہے، اور دونوں طرف سے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔ تو میں اور سلمان صاحب اور پی ایم ایل این ہم سب اس غم میں آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات سے نوازے۔ جزاک اللہ۔ سلمان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تھوڑا کر لو سر۔ نہیں آپ بیٹھے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے بڑے بھائی خواجہ صاحب کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اور سات بھائی جو ہیں آج مرکز اہل حدیث میں حضرت علامہ ساجد میر صاحب کی اظہار تعزیت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا کریم صاحب بھی بیٹھے ہیں اور سارے سینئر علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں۔ میرا حضرت علامہ ساجد میر صاحب کے ساتھ بہت زیادہ ملاقات نہیں تھی، لیکن جتنی ملاقات تھی میں ان سے بہت متاثر تھا، اور میں نے ہمیشہ ان کی غیر موجودگی میں مختلف محافل میں مختلف جگہوں پہ ان کے چہرے پہ جو ایک شفقت اور پیار تھی وہ بہت کم لوگوں کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ وہ ایک بہت بڑے جید سیاستدان تھے، جید مبلغ تھے۔ ابھی کچھ ماہ پہلے جب ڈاکٹر ذاکر صاحب آئے تو میں ان کے ساتھ گورنمنٹ کی طرف سے ڈیوٹی پہ تھا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ لوگ کتنا بڑا یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ اور وہ اگر کسی کو کام کہتے تھے نا تو اس کو حکمن نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ کام ہو سکتا ہے، ذرا دیکھ لیجئے گا۔ تو ایسے پیارے لوگ جو ہیں وہ معاشرے کے لیے بڑے ضروری ہوتے ہیں۔ مجھے ذہنی طور پہ یقین کریں بڑا دکھ ہے ان کے جانے کا، کیونکہ پالیٹکس میں اتنے خوبصورت لوگ جو ہیں ان کا ہونا بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا خلا جو ہے وہ کبھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ آپ بیٹھے رہیں، ادھر چلا جاتا ہے نا، میں کوئی بات نہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ میں اللہ رب العالمین سے ہمارے امیر محترم امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان علامہ پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ کے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کے کلمات کو قبول اور منظور فرمائے۔ وہ یقیناً ہمارے لیے اور پاکستان کے لیے، امت اسلامیہ کے لیے ایک بڑا سرمایہ تھا، اور ان کے جو خدمات ہیں وحدت امت کے لیے اور ملکی استحکام کے لیے اور امن و امان کے لیے اور فرقواریت کے خاتمے کے لیے، محبت کے فضا کو بڑھانے کے لیے جو ان کے خدمات تھے وہ قابل تحسین ہیں، اور انشاءاللہ ہم مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے طرف سے توسط سے اور ہمارے علماء کرام اور ہمارے ناظم اعلیٰ اور باقی تمام اس کا عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس کے نقش قدم پہ پاکستان کے ہر مفاد میں مصلحت کے لیے اور اسلام کے تبلیغ کے لیے اور قرآن و سنت کی اشاعت کے لیے اور امن و امان کے فضا کو بحال کرنے کے لیے اور فرقواریت کے خاتمے کے لیے ہمارے جدوجہد جاری رہے گا، اور اللہ رب العالمین تمام دوستوں کو جزائے خیر دے جو ہمارے ہاں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے دفتر میں تعزیت کے لیے آئے ہیں، اور اس کے علاوہ جنہوں نے تعزیتی پیغامات بھیجے ہیں، جناب محترم محمد نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور سردار زرداری صاحب اور باقی تمام زعماء اور ملت اسلامیہ کے اور مذہبی جماعتوں کے سربراہان مولانا فضل الرحمان صاحب اور سراج الحق صاحب اور باقی تمام ذمہ داران نے تعزیت پیش کیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ بلکہ امت اسلامیہ سے بڑے جو ہمارے زعماء ہیں اور حرمین شریفین کے ائمہ کرام ہیں، انہوں نے بھی تعزیتی پیغامات بھیجے ہیں،
اللہ ان کے دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائے اور ہمارے امیر محترم کو اعلیٰ درجات نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ہمیں وحدت اور اتفاق اور اتحاد کے مزید توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم اکرمکم اللہ. بہت شکریہ. سر